اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ جان لو کہ نفس سری کے وقت فرعون ہوتا ہے، تکبر اور خودی کرنے لگتا ہے۔ نفس بھوک اور گناہ کے وقت بولے کتے کی مانند ہوتا ہے۔ حلال کھانے اور سچ بولنے پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی۔ نفس شہوت کے وقت بے عقل، جاہل اور بے شعور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر نہیں جانتا۔ نفس غصہ کے وقت گالی بکتا ہے جو قرآن کے احکام کے خلاف ہے۔ نفس سخاوت کے وقت کا رون بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے چوں و چراں کرتا ہے۔ انسان کے وجود میں نفس کے 4 خانے ہیں۔ اول خانہ زبان، جس میں لہو و لعب پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 دل، جس میں خناس، خرطوم، وسواس، خطرات ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر سوم ناف، جس میں شہوت و ہوا پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 اطراف دل، جس میں حرص اور حسد و تکبر ہوتا ہے۔ نفس امارہ کو قتل کرنے سے مراد اس کی عادات خبیثہ کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ دنیا چھوڑ کر۔ ہندو جوگیوں، عیسائیوں، راہبوں، یہودیوں، کاہنوں اور بدھ بخشوں کی طرح اپنے وجود کو طرح طرح کی تکلیف اور مشقتوں میں مبتلا کرنا اسلام میں نفس کا تزکیہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ کامل مرشد طالب حق کو 4 قسم کے علوم کی عملی تلقین کرتا ہے: تزکیہ نفسی کی تلقین، تصفیہ قلب کی تلقین، تجلیہ روح کا طریقہ، تجلیہ ستر سے تجرید و تفرید ما لا ماخذہ کی تلقین اور توحید کا درس ہے۔ تزکیہ نفسی، وجود انسانی میں نفس کے 4 درجات میں تزکیہ کے باعث اپنی صورت تبدیل کرتا ہے۔ وجود انسانی میں نفس 4 درجات میں تزکیہ کے باعث اپنی صورت تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اول نفس امارہ، دوم نفس لوامہ، سوم نفس مطمئنہ، چہارم نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ نمبر 1 نفس امارہ۔ نفس امارہ کافر نفس ہے، برائی ہی برائی ہے اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورۃ یوسف آیت نمبر 57۔ یوسف علیہ السلام کی زبانی فرمایا، بے شک نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی مجھ پر رحم فرمائے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ نفس کی آفتوں سے آگاہ ہیں اور اپنے اپنے طریقہ کے مطابق تہذیب نفس اور خلاف نفس اعمال میں مصروف رہتے ہیں۔ ہندو جوگی صالحہ سال تک اپنے وجود کو مختلف قسم کی تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر کے ہوا میں اڑانے، پانی پر چلنے اور شیشہ سے گزرنے کی قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ عیسائی راہب جنگلوں، پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور نفس کو مردہ کرنے کے لیے اسے طرح طرح کی مشقتوں سے پختہ کرتے ہیں، جس سے روح نفس پر غالب آ کر ان سے کشف و کرامات کے اظہار ہونے لگتے ہیں۔ نفس امارہ باطن میں مختلف حیوانی صورتوں میں موجود ہوتا ہے۔ کسی کا نفس سانپ کی صورت، ہر ایک کو ڈس لینے والا، کسی کا نفس بھیڑیے کی صورت، جو کسی کو بھی دیکھے اس کو پھاڑ کھائے، کسی کا نفس
لومڑی کی صورت مکار، کسی کا نفس گیدڑ کی صورت ڈرپوک، جس کا نفس رچھ کی صورت شہوانی، اور کسی کا نفس کتے کی مانند حرص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ حیوانوں کی مانند ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی اگر اسے بھوکا رکھا جائے تو ناشکر اجزا فراق کرنے لگتا ہے، اگر شکم سیر ہو جائے تو گدھے کی طرح خرمستی کرنے لگتا ہے، اگر اسے حکومت مل جائے تو فرعون بن کر ظلم کرنے لگتا ہے، اگر دولت ہاتھ میں آ جائے تو قارون کی مثل زنجیل بن جاتا ہے۔ نفس کی خرابیوں کی پہچان کیسے کریں؟ لذت نفس، ہوائے نفس، نفس کا دعویٰ خدائی، شیطان کا شیطان، نفس کا شیطان اور دنیا سے اتحاد۔ لذت نفسانی 4 قسم کی ہیں: کھانے پینے کی لذت، شہوات کی لذت، علم کے مطالعہ کی لذت، اور حکمرانی کی لذت۔ ہوائے نفسانی خواہش بے پناہ، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نفس کا دعویٰ خدائی، اللہ تعالیٰ نے جب نفس امارہ کو پیدا کیا تو اس نے خود پسندی اختیار کی، اور نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد، نمبر 3 لالچ، نمبر 4 تکبر عنایت، نمبر 5 بخل، نمبر 6 حرص و ہوا، نمبر 7 زیب و زینت کے 7 رنگوں کا تاج اپنے سر پر رکھا، اور انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ میں ہی تمہارا اعلیٰ رب ہوں کا دعوے دار ہوا۔ انسانی وجود میں خدائی کا دعویٰ دار اس کی خواہشات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس ذکر کا مقصود لا الہ الا اللہ کی تلوار نفی کی کنا سے ان معبودان کو باطن کو قتل کرنا چاہیے، جس کا فتویٰ طریقت کا قاضی صادر کرتا رہتا ہے۔ نفس، شیطان اور دنیا تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پکا عہد کیا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا ہے کہ میں شریعت کی راہ پر بیٹھوں گا، لوگوں کو علم شریعت حاصل کرنے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت سے روکوں گا۔ نفس نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو ہوائے نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے ذکر فکر کی راہ طریقت سے دور کروں گا۔ دنیا نے کہا کہ میں انسانوں کو دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا کر کے اس کو خلوص اور حقیقت سے دور کر رکھوں گا۔ اس کا ہر عمل خدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کی خاطر ریاکاری سے بھر دوں گا۔ بس نفس اور شیطان کی طاقت کو درم برم کرنے کے لیے تزکیہ نفسی کر کے نفس کے سرکش گھوڑے کو قابو میں لانا چاہیے۔ جب 2 چوروں میں سے ایک قابو میں آ جاتا ہے تو دوسرا چور خود بخود بھاگ جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح جب نفس امارہ کا تزکیہ ہو کر اس پر قابو پا لیا جاتا ہے تو شیطان خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ بس پہلی مقبول عبادت تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تحقیق اسی نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ بعض لوگ اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی بجائے اور پیر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات میں نہ تو کوئی تاثیر ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 1 سے 44۔ وہ لوگوں کی نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں۔ بعض نفسیانی لوگ چوزہ رکھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں۔ بعض دھوکہ باز تارک دنیا
یعنی کہ دنیا سے گرے ہونے کا دعویٰ تارک دنیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ فریب نفسیانی سے تارک دنیا حصول دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ نفس کی اور بھی کئی بیماریاں ہیں، کئی اس کی برائیاں ہیں۔ اس کی ہم 3 برائیاں بیان کریں گے۔ کبیرہ گناہ، معاشرتی برائی، ذاتی اخلاقی برائی۔ کبیرہ گناہ میں وہ برائیاں آتی ہیں جن کے لیے قرآن حکیم نے سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ بعد سزائیں اسلامی حکومت اپنے حالات کے مطابق خود مقرر کر دیتی ہیں، مثلا چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، عمد، الزام تراشی، فریب، دھوکہ دینے والی، شراب نوشی۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلاتوں کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا میرے اللہ، جو انسان جسے چاہتا ہے اس کو ان کی چاہت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس تو نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سر پر موجود رکھ۔ یا میرے اللہ، جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا میرے اللہ، جو ہمارے سبسکرائبر نے دعا کے لیے عرض کی ہے، یا میرے اللہ، جو بھی ہیں ہمارے دوست، ہمارے سبسکرائبر، ہماری بہنیں اور بھائی، ان کے دکھ درد تکلیف دور فرما۔ یا میرے مولا، ان کو حلال رزق عطا فرما۔ یا میرے مولا، جن کو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا میرے مولا، آج کرم کر دے، آج کن کر دے۔ یا میرے مولا، ہمیں یہ مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔